کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن امام ابو حنیفہ کے نام پر آج 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، ان کے اپنے خاص شاگرد امام محمد نے اپنی کتاب میں 11 رکعت کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر یہ 20 رکعت کہاں سے آئی؟ چلیے آج حقیقت جانتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے جو شاگرد امام محمد، انہوں نے 11 رکعت تراویح کا ذکر کیا، اسی کو اپنایا۔ تو ہماری جو کتاب ہے صفحہ نمبر 292 پہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے امام محمد جو فقہ حنفی کے امام ہیں، ان کی جو کتاب ہے موطا محمد، جو ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 91، اس میں انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ کیا باب ہے؟ باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، قیام رمضان کے بارے میں۔ قیام رمضان کس کو بولتے ہیں؟ علامہ لکھنوی نے اس پر جو تعلیق چڑھائی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں وَيُسَمَّى التراویح، قیام رمضان کا ایک نام تراویح بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ تراویح کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس باب کے تحت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے۔ کون سی حدیث؟ جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے، جس کے بارے میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ اور ہی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ بہذا، کہتے ہیں کہ ناخذو، ہم اسی کو لیتے ہیں۔ ہاں، تو شہر رمضان یعنی رمضان میں تراویح کے سلسلے میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے امام محمد نے، وہ کون سی ہے؟ وہ 11 رکعت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے 11 رکعت کی نقل کی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد نے جب 11 رکعت کی نقل کی ہے، 11 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے ہی سیکھا ہو سکتا ہے کہ ان کے امام نے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ان کو بتایا ہو۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند سے صراحت کے ساتھ ایسا کوئی بیان نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ انہوں نے کہا 20 پڑھو۔ اگر مفتی صاحب کے پاس ہے تو بتائیں، وہ اپنی کتابوں ہی سے بتا دیں، اپنی فقہ کی کتابوں سے بتا دیں، کہیں سے بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ 20 رکعت تراویح پڑھو۔ ہاں، ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں، ان کے شاگرد موطا امام محمد میں 11 کی بات ہے، 11 کی بات ہے۔ تو جب ان کے شاگرد 11 بول رہے ہیں تو آپ کو یہ 20 کی بات کہاں سے مل گئی؟ تو بہرحال اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام حنیفہ کا نام انہوں نے لے لیا کہ امام حنیفہ نے جو ہے 20 کی بات کہی ہے، لیکن امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک بھی امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے، کسی ایک بھی امام نے نہیں کہا کہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے یا سنت ہے۔ اس طرح کا دعویٰ، اس طرح کا بیان چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے، بلکہ اس کے برعکس یعنی 20 والی بات کسی نے نہیں کہی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو امام مالک یعنی چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو کچھ ثابت نہیں، لیکن ان کے شاگرد 11 کی بات کر رہے ہیں۔ امام مالک کی بات کریں تو امام مالک کے بارے میں ابھی بات گزر چکی ہے کہ ان کے شاگرد بھی 11 کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام احمد رحمہ اللہ کوئی تعداد متعین مانتے نہیں ہے، اور وہی صورتحال، وہی معاملہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی کوئی متعین تعداد اس کو مسنون نہیں قرار دیتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے یا صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، رکعتیں کم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر رکعتیں کم کی بات کریں یعنی بڑی رکعات کے یعنی ان کے سامنے اگر تقابل رکھا جائے کہ اگر کوئی 40 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، تو امام شافعی کہیں گے کہ 40 سے بہتر 20 ہے۔ تو ان کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر 20 کے مقابلے میں کوئی 11 کی بات کرے تو امام شافعی کا اصول کیا بنتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 11 یہ بہتر ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل موقف یہ ہے کہ رکعات کم ہو قیام لمبا ہو، رکعات کم ہو قیام لمبا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یہ کسی ایک امام نے بھی نہیں کہا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، نہ امام مالک رحمہ اللہ نے، نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، بلکہ اس کے برعکس امام مالک رحمہ اللہ سے تو پوری صراحت ملتی ہے کہ 11 کی بات کرتے تھے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے 11 کی بات کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کسی تعداد کو مانتے ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی کم ہو وہی بہتر ہے۔ اگر وہ 40 کے مقابلے میں 20 کی بات کہی جائے تو کہیں گے کہ 40 کی بنسبت جو ہے 20 رکعت یہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ کم ہے۔ تو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ رکعتیں کم ہو قیام لمبا تو زیادہ بہتر ہے۔ اب 20 کے مقابلے میں آپ ان سے کہیں گے 11 کی بات، تو 11 ان کے اصول کی روشنی میں 20 کی بنسبت 11 جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی۔ اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو۔ اتنی سینس نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے
کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ جو ہے فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حدیث پر تو ہم بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کا جو ہے کیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس سے وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد رکعت تراویح ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے تو باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ یہ مانے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، وہ 11 رکعت ہے. یہ اور 20 رکعت والی روایت کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ نماز تھی، یعنی رمضان میں پڑھتے تھے، غیر رمضان میں پڑھتے تھے، وہی تو تہجد کی نماز ہے، وہی تو تراویح ہے. یعنی رمضان میں اسی کا نام تراویح ہے، بس یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. آپ اس کو الگ ثابت کر رہے ہیں تو آپ کے ذمہ یہ ثبوت دینا لازم ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی پڑھی ہو اور تہجد بھی پڑھی ہو. کوئی ایک روایت لے کر آئیں. کہ خود علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی پڑھی ہو اور تہجد بھی پڑھا ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ نماز تھی، وہ الگ نماز نہیں تھی. یہ وہی نماز ہے جس کی کیفیت رمضان میں کچھ بدل جاتی ہے تو اس کیفیت کی وجہ سے اسی کا نام جو ہے تراویح. اور یہ تراویح بھی اللہ کے نبی کا دیا ہوا نام نہیں ہے، نہ صحابہ کا دیا ہوا نام ہے. یہ تو بعد کے علماء نے اس کا جو ہے تراویح نام دیا ہوا ہے. یہ لفظ تراویح یہ نہ صحابہ یا نہ نبی کا دیا ہوا نام ہے، نہ صحابہ کا دیا ہوا نام ہے، یہ بعد کے لوگوں نے یہ دیا ہوا نام ہے. اصل جو روایات میں ملتا ہے وہ قیام رمضان، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اس طرح کی روایت ملتی ہے. صحیح بخاری میں کیا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی قیام رمضان یعنی صلاۃ التراویح ہے. تو بہرحال یہ دونوں ایک ہی نماز ہے. آپ جو سینس کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرما اپنی کتاب جو ہے صحیح بخاری میں، اور وہاں پہ کیا چیپٹر کیا ہے؟ صلاۃ التراویح. اور یہ جو دیوبندی حضرات نے چھاپا ہے اس کو کنارے کر دیا. صلاۃ التراویح کیا کیا؟ ان کے یہاں سے جو نسخہ چھپا ہوا ہے وہ بھی کہاں ہے؟ اس میں بھی صلاۃ التراویح لکھا ہوا ہے، لیکن کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ سائٹ میں، یعنی پیج کے جو ہے ایک طرف سائڈ میں کنارے لکھا ہوا اور نون لگا کے لکھا ہوا ہے، یعنی کسی نسخے میں یہ لکھا ہوا ہے صلاۃ التراویح. باقی جو عرب سے صحیح بخاری چھپی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا کتاب صلاۃ التراویح. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ چیپٹر قائم کرنا صلاۃ التراویح اور اس کے اندر اس روایت کو لانا، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی فہم ہے کہ وہ جو نماز ہے رمضان کی وہ وہی نماز جو ہے تراویح ہے. بلکہ اب جب پوچھا گیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ جواب ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی رکعت وہی تھی. یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ جو غیر رمضان میں جو تعداد تھی وہی تعداد رمضان میں بھی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ غیر رمضان کی جو تہجد ہے اور رمضان کی جو تراویح دونوں ایک ہی ہے، وہ دونوں ایک ہی ہے. ورنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صراحت کرتی کہ رمضان میں آپ تراویح الگ سے پڑھتے تھے، تہجد الگ سے پڑھتے تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی صراحت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ چاہے غیر رمضان میں جو آپ پڑھتے تھے وہی رمضان میں سیم وہی تعداد ہوتی تھی، اس میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہوتی تھی، تعداد کے بارے میں وہی معاملہ تھا. اس لیے یہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں سینس کی بات کر رہے ہیں تو یہ امام بخاری سے زیادہ ان کا سینس ہے. امام بخاری کے بارے میں آپ کو پتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آج کے اہل حدیث نوجوانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا فہم ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت سے مراد تراویح ہے، قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے. یہ فہم آج کے اہل حدیث نوجوانوں کا ہے. یہ فہم امام الدنیا فی فقہ الحدیث کا ہے، یہ فہم امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، یہ فہم تمام سلف کے ائمہ کا ہے، سلم کے فقہاء. یہ تو آپ لوگوں نے یہ جو ہے اس میں شوشہ نکالا ہے کہ تراویح الگ ہے. 20 یا 8 اکثر ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں، پر کیا ہم نے کبھی موطا امام محمد کھول کر دیکھی؟ چلیے آج تھوڑا وقت نکال کر اصلی سنت کی تلاش کرتے ہیں. دین کو لڑنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے سیکھیں. تراویح کی تعداد پر ایک ایسی علمی بات جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، ایک بار ضرور دیکھیں. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.